فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج ومعجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا سے چلا گیا تو چلا گیا، اب دنیا کا انجام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ تو قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے، اور سورہ کہف میں ہم اس کی پوری گفتگو کر چکے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور بہت ہی خطرناک مخلوق اور بہت زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے سکندر ذوالقرنین نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا ہے جہاں سے یہ قیامت تک نکل نہیں سکیں گے، لیکن قیامت کے دن جب یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور اللہ کا اذن ہوگا تو پھر یہ نکل آئیں گے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ سمندروں کا دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، ایسا لگے گا جیسے یہاں پر کبھی پانی ہی نہیں تھا، اور جو ان کی راہ میں آئیں گے ان سب کو یہ ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں گے، تو وہ بھی اپنے قوم کو لے کے جو اس وقت مسلمان ہوں گے ان کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا لشکر ہے، اس سے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، تو ان کو پہاڑوں پہ لے کے چلے جائیں گے اور وہاں پر کافی عرصہ گزاریں گے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، بھوک کے مارے یہ حال ہوگا کہ بتاتے ہیں کہ بکری کی سری یا اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ ملتی نہیں ہوگی کوئی چیز، پتے کھا کے گزارا کریں گے، کس طرح سے گزارا کریں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دے گا، اور اس کے بعد پھر واپس وہ زمین پہ تشریف لائیں گے وہ بزرگ۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا کہ ہر جانب سے وہ بہہ پڑیں گے، اونچی بلندیوں سے اتر کے، کیونکہ اصل میں پہاڑوں کے پیچھے ہیں اور یہ پہاڑ بلند علاقے ہوتے ہیں، تو اس بلندیوں سے اتر کے یہ لوگ آ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ من کل حدب ینسلون، کہ ہر بلند مقام سے وہ اترتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، تو اللہ فرما رہا اور قریب آیا سچا وعدہ، سچا وعدہ قیامت کا وعدہ۔ تو جبھی تو آنکھیں پھٹ کے رہ جائیں گی کافروں کی، کافروں کی آنکھیں کیوں پھٹ کے رہ جائے گی؟ کیا مومن نہیں ڈریں گے؟ ویسے تو بڑا خوفناک وقت ہوگا کہ جب آسمان پھٹنا شروع کرے گا اور زمین میں زلزلے آئیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے بڑے بڑے، تو جب اس منظر کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ بم بھی پھٹتا ہے تو دل دہل کے رہ جاتا ہے، تو یہاں پر تو بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہوں گے، تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، ارے ہم تو اس کا انکار کرتے تھے، یہ آج آ گیا وہ دن۔ بات یہ کہ اس وقت کوئی مومن ہوگا ہی نہیں۔ حدیث شریف میں جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ تو تمام مومنوں کو موت آ چکی ہوگی اللہ کے حکم سے، اور زمین پہ صرف کافر رہ جائیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی، اور پھر وہ کیا بولیں گے؟ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہائے خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، ہم اس قیامت کو مانتے نہیں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے بہت غلط کیا، کہ غلط کار کو ظالم کہا جاتا ہے، اور مشرک بھی ظالم ہوتا ہے۔ تو قیامت جن پہ قائم ہوگی وہ مشرک بھی ہوں گے اور غلط کار بھی ہوں گے، اور سب سے بڑی غلطی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو کسی اور کو دے دینا، سب سے بڑا ظلم ربوبیت اور الوہیت کا مقام کسی اور کو دے دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کو فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن وہ اردو میں محاورہ کہ اب کیا ہوت، اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، کیا پچھتانے کا کیا فائدہ، اب تو کھیت ہی ختم ہو گیا آپ کا، یہ آپ کی کھیتی اگوانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا، اب قیامت کا دن ہے، اب حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، بے شک تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو، وہ سب کے سب جہنم کی ایندھن بن جائیں گے۔ یعنی جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تم کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ تم ان کو خدا سمجھتے، دیکھو تمہارے خداؤں کا حال اب کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں جانا ہے، اس جہنم میں جانا ہے، کہ شرک کا ٹھکانہ یہی ہے۔ حدیث شریف میں بلکہ قرآن کی آیتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے سوا سب کی مغفرت فرما سکتا ہے، سب کی مغفرت فرما دے گا، معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایسا ظلم عظیم ہے کہ جس پر بخشش نہیں ہے، بلکہ بخشش کے دروازے بند کرنے والا ہے۔